تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی، وہاں سے چلے گئے اور خرطنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون، اے اللہ تعالیٰ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے، یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا، اور ہمارے ہاں مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگتے رہتے تھے، ایسی عمدہ خوشبو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے، جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے، یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے، اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ وہ امام مسلم کے استاد تھے، اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرت کہیں نظر نہ آتی۔ وہ امام مسلم کو امام مسلم بنایا امام بخاری نے۔ یہ بھی بہت بڑے ماہر ہوئے، اور فن رجال فن حدیث میں بڑی عظمت ان کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیان کیا کہ میں نے بخاری کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے تیار کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں درج ہی کر دی ہیں، بہت سی صحیح حدیثیں تھیں مگر میں نے ان کو درج نہیں کیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کو 3 لاکھ کی تعداد میں حدیث ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھتے چلیے، چکر پڑ جاتا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ اصطلاح ہے کہ ایک حدیث ہے، اگر اس کو 20 آدمیوں نے سن کر کے بیان کیا ہے تو وہ اپنی اصطلاح میں اس کو 20 حدیث کہیں گے۔ اگر 100 آدمیوں نے سن کر کے اس کو بیان کیا ہے تو اپنی اصطلاح میں اس کو 100 حدیث کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر چند ہزار حدیثیں ہیں تو سند کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ کئی لاکھ میں تقسیم ہو جاتی ہیں یا کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے 6 لاکھ اور 3 لاکھ کہا گیا ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں اس کو منتخب کیا ہے۔ صحیح مسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو صحیح بخاری سے ذرا خاصی ہٹ کر کے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں عنوانات نہیں باندھے ہیں، بعد میں نووی نے عنوانات باندھے ہیں، اور ان عنوانات کے اندر بڑا گڑبڑ بھی کیا ہے۔ حدیث کچھ ہے، اس کا عنوان انہوں نے کچھ اور باندھ دیا ہے۔ کم از کم اگر امام مسلم باب اس طرح کے عنوان باندھتے تو اس طرح کی گڑبڑ نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے احادیث کو اس حساب سے جمع کیا ہے کہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ اب یہاں سے فلاں مضمون کی احادیث شروع ہوئی ہے۔ ایک حدیث وہ لاتے ہیں
تو اس حدیث کے جتنے الفاظ اور جتنے طریقے اور جتنی سندیں ہیں یکے بعد دیگرے سب وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اس سے فارغ ہو گئے تو اسی مضمون کی دوسری حدیث, اس کے بعد تیسری حدیث. اس طریقے سے انہوں نے بہت نفیس ترتیب سے پوری کتاب تیار کی ہے. نیساپور کے رہنے والے تھے, خان مخمش محلہ تھا, اس محلے کے رہنے والے تھے. ان کے والد بھی اچھے خاصے مالدار اور زمیندار تھے اور کافی آمدنی تھی. انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی آمدنی ساری کی ساری یا تو محتاجوں اور غریبوں پر خرچ کی یا طالب علموں پر خرچ کی اور علم کے پھیلانے پر خرچ کی. انہوں نے بھی عالم اسلام کا دورہ کیا اور بڑے بڑے اساتذہ سے مل کر کے احادیث حاصل کی اور پھر ان سے بھی بڑے بڑے علماء نے احادیث سیکھی. اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں حدیث کی خدمت بڑے بلند پیمانے پر انجام دی اور بڑے اچھے مرتبے اور مقام سے دوچار ہوئے. بغداد آئے, وہاں پر نماز کا وقت ہوا, بہترین قسم کی پگڑی باندھے ہوئے اور اس کا شملہ پیچھے کی طرف لٹکائے ہوئے. اس وقت سفید ریش تھے اور نہایت بزرگ شخصیت محسوس ہوتے تھے. نماز کا وقت ہوا, اقامت کا جب وقت آیا تو کہا کہ صاحب امیر المومنین کا حکم ہے کہ نماز امام مسلم پڑھائیں گے. چنانچہ انہی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے نماز پڑھائی. ان کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا موقع مرتبہ آتا ہے. احادیث کے اندر وہ بھی نہایت ہی بلند پایا امام تھے. 5 لاکھ احادیث سے انہوں نے سنن ابی داؤد کو ترتیب دیا اور اس میں سے 4000 حدیثیں ابو داؤد کے اندر انہوں نے درج کی. ان کا یہ بیان ہے کہ جس حدیث کے بارے میں نے کوئی کلام نہیں کیا ہے وہ حدیث یا تو صحیح ہے یا حسن ہے, اس سے کم درجے کی نہیں ہے. بعض احادیث ایسی ہیں جس کو انہوں نے درج کیا ہے ضعیف ہیں, لیکن یہ بتلایا کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے ضعف کو بیان کرنے ہی کے لیے ہم نے اس کو درج کیا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی دانست میں سنن ابی داؤد کے اندر ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو صحیح اور قابل قبول ہیں. ایسی حدیثیں درج نہیں کی ہیں جو کہ صحیح اور قابل قبول نہ ہوں, لیکن دوسرے ائمہ نے ان کی جو حدیثیں صحیح حسن کے درجے کی ہیں اس پر بھی کلام کیا ہے اور اس کو بھی بتلایا ہے کہ بعض حدیثیں اس میں بھی ایسی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں. بہرکیف عام طریقے سے ان کی احادیث صحیح اور حسن درجے کی ہیں, قابل قبول ہیں, اور انہوں نے ابواب باندھ کر کے فقہی مسائل کو بڑے نفیس طریقے سے مستنبط کیا ہے اور ترتیب دیا ہے. اور انہی فقہی ابواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے سے احادیث سارے مسائل کو واضح کرتی چلی جاتی ہیں اور احادیث کے ہوتے ہوئے دوسرے مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ابو داؤد کے اندر غزوات اور جہاد وغیرہ کے تعلق سے بعض بڑی نفیس احادیث موجود ہیں اور اموال کے تعلق سے بھی بعض بڑی ایسی احادیث موجود ہیں جو اور جگہوں پر نہیں ملتی ہیں. تو اس طریقے سے بہت سی احادیث ان کے ہاں منفرد قسم کی ہیں. امام ابو داؤد کے بعد امام ترمذی کا درجہ آتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کام کیا ہے وہ نہایت نرالا قسم کا ہے. امام ابو داؤد کے متعلق تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ اولین لابی داؤد الحدیث کما اولین لداؤد الحدیث. جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام